کتاب الوحی کی ابتدا۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ۔ وحی ہوتی ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ رابطہ، وہ سلسلہ یا چیز جو انبیاء اور اللہ کے درمیان نبوت عطا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وحی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، ہم نے بالاشبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اس طرح کیا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کی طرف کیا تھا۔ آگے ہے، ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی ہے، انہوں نے ہم کو سفیان نے اور یہ حدیث بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں یحییٰ بن سعید نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ یہ ہے حدیث کا جو ہوتا ہے نا کہ حدیث بیان کرنے والے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کس نے بیان کی، ہر حدیث کا مکمل تذکرہ کیا گیا کہ کون سا یعنی کہ آگے استاد تھا، کون سا چیز یعنی کہ کس شخص نے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے۔ آگے ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کے نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کے غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہے جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال کہتے ہیں سوچ، فعل، قول، عادات کو، اور نیت ہے کہ قصد اور امر، یعنی کہ کسی کام کا کرنے کی نیت کرنا، کسی کام کرنے کی کا ارادہ کرنا، اور یہی یعنی کہ نیت ہے کسی کام کا ارادہ کرنا۔ وحی کے ٹاپک کو نیت سے اس لیے دیا گیا تاکہ امام بخاری اپنی نیت کو کتاب لکھنے سے پہلے چیک کرنا چاہتے تھے، اور جو آئندہ یہ کتاب پڑھے اس کی بھی نیت درستگی کے لیے انہوں نے پہلی حدیث نیت کی ہی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بہت صاف تھی، اس لیے بھی یہ نیت کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ اور اگر یہ حدیث پڑھنے کا ارادہ کسی کا ہے تو وہ نیک نیتی سے ہی اس حدیث کو پڑھے، کہ مین میخ نکالنے کے لیے اس حدیث کو نہ کھولے، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہیں ان میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے کھولے، بلکہ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اور اچھی تربیت حاصل کرنے کے لیے اس کو کھولے۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ بک کھول رہے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ہوگا، کتنا یعنی کہ آپ کو اس سے اجر ہوگا، اس کا یہ حل آپ کو ملتا ہے اگر آپ کی نیت کیسی ہے۔ آپ کی نیت اگر اس کو دنیا کو پرکھنے کی ہے، جیسے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو لکھنے سے پہلے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کو پڑھے اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ اب صرف مشکلات دنیا کی ہی اگر آپ لے کر چلیں گے تو پھر صرف دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور اگر آخرت کو لے کر نہیں چلیں گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
اور یہاں پہ کہا گیا جس کی ہجرت یعنی کہ جس نے بھی وطن کو ترک کیا یا پھر جس نے بھی اپنے جسے کہتے ہیں نا پسندیدہ کام کو ترک کیا، اپنے پسندیدہ فعل کو، اپنے پسندیدہ مشغلے کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ میں یہ حدیث پڑھتی ہوں، لیکن نیت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس حدیث سے مجھے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا یا پھر مجھے دنیا میں کیا ملے گا، تو پھر اس کی نیت پھر اس کو وہ دنیا میں ہی مل جائے گا۔ اور اگر نیت ہے کہ اس کو آخرت میں کچھ ملے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہو، تو پھر اس کو آخرت کے لیے بھی چن لیا جائے گا۔ اب یہ حدیث نمبر 2 ہے، اس میں سند کے بعد جو یعنی کہ سند ہے، اس میں ہم نے عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی ہے، ان کو مالک نے حشام بن عروہ کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے، جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں نے اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ یہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ جس طرح وحی نازل ہوتی تھی، اور جو انسان کی شکل میں فرشتے آتا تھا وہ دحیہ قلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام پر مختلف طریقے سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، انبیاء کے خواب بھی وحی ہوا کرتے تھے، اور یہاں پہ دل کے خیالات بھی وحی میں ہی قرار دیتے تھے، اور یہ کچھ کیفیات تھیں جو کہ وحی کے ہی حساب سے بتائی گئی ہیں حدیث میں۔